بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کے اس انعام کو یاد کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ نعمت کی ایک تشریح تو وہ تھی جو کل گزر گئی، اور سورہ مائدہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے کون سی نعمت ایسی گنی ہے جس کے متعلق یاد دہانی ہے کہ تم اس نعمت کو یاد کرو۔ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف بھی گئے ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی وہ نعمت جس کا بنی اسرائیل کو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کی توحید تھی، جو اس وقت پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی۔ صرف یہ بنی اسرائیل واحد قوم تھی جس کے پاس یہ عقیدہ محفوظ تھا اور یہ اللہ کو ایک مانتا۔ تو اللہ تعالی نے یہ بات اپنی نعمت کے طور پر کہی کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنی وحدانیت کی صحیح عقیدے کی تمہیں دی ہے، اور تمہارے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی توحید نہیں۔ یہودیوں کی معاصر اقوام میں 3 قومیں بہت مشہور تھیں۔ ایک مصر کی تہذیب، اور وہاں تو شرک در شرک تھا۔ ایک یونان کی تہذیب، اور یونانیوں کے ہاں تو وہ پوری کہانیاں تھی ستارہ پرستی میں کس کس چیز میں مبتلا تھے۔ اور تیسرے ہندوستان کی تہذیب، اور یہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ تینوں جگہ پر شرک پایا جاتا تھا، دنیا کے آباد حصے اور تہذیبیں یہاں پر تھیں، اور ایک یہ لے دے کے بنی اسرائیل والے تھے، اور ان میں یہودی جن کے مذہب میں اللہ کی وحدانیت محفوظ تھی، توحید پر یہ قائم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل خدا کے انعام کو یاد کرو، اللہ کی توحید بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں دی۔ اس لیے یہاں پر نعمت سے مراد ان حضرات نے توحید بھی لی ہے کہ اللہ نے فرمایا انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، وانی فضلتکم، اور میں نے کیا کیا ہے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر تمہارا مقام رکھا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے۔ اس لیے تم کیا کرو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو۔ یہ جو ٹکڑا ہے وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، یہ گویا ایک طرح سے انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اب بھی اللہ کے مقبول اور نیک بندے بن سکتے ہو، بشرطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کا اتباع کرو۔ اب جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ للعالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، یا یہ کہ تمام اقوام پر فضیلت دی ہے، دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تمام جہانوں پر فضیلت سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جہاں جہاں دنیا میں، اس وقت میں جب تم پہ ہمارے انعامات تمہارے باپ دادا پہ ہوئے تھے، تو اس وقت دنیا میں جہاں جہاں اقوام بستی تھی، سب سے اچھی قوم تمہیں تھی۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو چنا ہے، اور اس عقیدہ توحید کی وجہ سے تو تمام کائنات میں جتنے بھی اور عالم پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا عالم تمہارا ہے انسانوں کا، اور انسانوں میں بھی تمہارا نتیجہ اس کا ایک ہی نکل آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سب پر ترجیح دی، فضیلت دی، لیکن اس وقت جب ان کا اپنا دور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی تشریف آوری کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے اس امت کو دی تھی، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے اور اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ اب نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے اور نہ کسی نئی امت نے آنا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہانوں پر، اور خدا کا احسان ان کے شامل حال رہا، اور یہ پھیلتے ہی چلے گئے، اور اللہ کی طرف سے برکتیں انہیں ملتی ہی رہی۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے،
تو ارشاد فرمایا یہودیوں کے متعلق اس وقت، اور اسی آیت کو اگر ہم اپنے متعلق لے لیں تو اس امت مسلمہ کو اللہ نے ترجیح دی اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خیر کے ساتھ، علم اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور کوئی زمین ایسی تھی جہاں پر یہ علم اور ایمان کی بارش برسی اور اس زمین نے قبول کر لیا اسے، اور کوئی زمین ایسی تھی کہ اس میں سے یہ ساری بارش بہہ کے گزر گئی اور وہ پانی وہاں نہیں رکا۔ تو مسلمانوں کے لیے فضیلت کی جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس جہان میں، یعنی امتوں میں سب سے بہتر امت، اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اگر کوئی انسان یا قوم یا معاشرہ برائی سے نہ روکنے والا ہو اور نیکی کا حکم نہ دینے والا ہو تو پھر وہ انسان خیر میں نہیں رہتا، پھر وہ قوم خیر میں نہیں رہتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ نیکی کے کاموں کا حکم چھوڑ دو گے اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے نیک لوگوں کی دعا بھی تمہارے حق میں نہیں سنی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالی ذاتی دعائیں قبول کر لیں گے، لیکن تمہارے نیک لوگ یہ مانگیں کہ نئے سرے سے اب امت اٹھ کھڑی ہو اور یہ چیزیں ہو جائیں، فرمایا نہیں سنی جائے گی جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو ٹھیک نہ کریں۔ تو یہ آیت اس زمانے کے متعلق اور ہمارے دور کے متعلق جب مسلمانوں کا عروج تھا،